الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی نحمدہ ونصلی ونسلم ونبارک علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الراشدین المہدیین وازواجہ امہات المؤمنین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فصلی لربک وانحر صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ تبارک و تعالی جل وعلا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ رب کریم نے ہم سب کو ماہ ذی الحجہ کے یہ مبارک ایام عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب ذوالجلال ہم سب کو ماہ ذی الحجہ کے پہلے عشرہ کے ایام کے اندر زیادہ سے زیادہ بندگی اور عبادت کی توفیق عطا فرمائے۔ اس ماہ مبارک کی 10 تاریخ کو عید قربان ہوتی ہے، اور فرزندان اسلام پوری دنیا کے اندر قربانی کی عبادت سر انجام دیتے ہیں۔ آج کی گفتگو قربانی کے حوالے سے کی جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ چند فضائل اور چند مسائل قربانی کے متعلق آپ احباب کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ اللہ رب العالمین جل وعلا نے قرآن عزیز کے اندر ارشاد فرمایا فصلی لربک وانحر، اے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ اپنے رب کے لیے نماز ادا کیجئے، وانحر اور قربانی کیجئے۔ اس آیہ مبارکہ کے اندر بظاہر نماز کا جو حکم دیا گیا، یہ نماز عید الاضحیٰ ہے۔ بظاہر یہ حکم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ہے، لیکن آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے واسطے کے ساتھ پوری امت کو یہ حکم دیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خاص طور پر وانحر کے ساتھ حکم دیا گیا کہ آپ قربانی کیجئے، اور یہ قربانی کا حکم آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وسیلہ کے ساتھ آپ کی امت کو بھی ہے۔ اور وانحر کا جو صیغہ ہے انحر، یہ صیغہ امر ہے، اور فقہاء اسلام نے لکھا ہے کہ امر وجوب کا تقاضا کرتا ہے، الامر یقتضی للوجوب۔ علماء اصولیین جو ہیں وہ لکھتے ہیں کہ امر کا جو تقاضا ہے وہ وجوب کا تقاضا ہوتا ہے، یعنی قربانی کرنا واجب ہے۔ آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان بھی اس سلسلے میں موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا ضحوا فإنہا سنت ابیکم۔ آقا کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم قربانی کرو، اس لیے کہ قربانی تمہارے باپ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام آپ کی یہ سنت مبارکہ ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما حدیث مبارکہ بیان کرتے ہیں، اور ترمذی شریف کے اندر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے کہ اقام رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بالمدینۃ 10 سنین یضحی، کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ مدینہ منورہ کے اندر 10 سال آپ نے قیام فرمایا، اور ہر سال آپ نے قربانی فرمائی۔ حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ 10 سال کا عرصہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کے اندر گزارا، کسی سال میں بھی نبی علیہ السلام نے قربانی کو ترک نہیں فرمایا، یعنی قربانی پر آپ نے مواظبت فرمائی، یضحی، اور آپ ہر سال قربانی فرماتے رہے۔ بلکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آخری قربانی جب آپ نے اللہ کریم جل وعلا کی بارگاہ میں پیش کی تو آپ نے 100 اونٹ قربان فرمائے۔ تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جس کام پر مواظبت فرمائی اور ہمیشگی فرمائی، آپ نے کبھی اس کو ترک نہیں فرمایا۔
اس سے بھی اس کے وجوب کا پتہ چلتا ہے۔ اور دہو کا جو لفظ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صیغہ امر استعمال فرمایا، اس سے بھی اس کے وجوب کا اندازہ ہوتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا، من کان لہ ساعۃ، وہ شخص کے جس کو اللہ تعالیٰ نے صاحب نصاب بنایا اور جس کے پاس استطاعت موجود ہو اور وہ قربانی کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اور فلم یضحی، باوجود اس کے کہ وہ استطاعت رکھتا ہے، قربانی کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اور اس کے پاس اتنی طاقت اور توفیق موجود ہے کہ وہ قربانی کر سکتا ہے، لیکن اس نے پھر بھی قربانی نہ کی، تو نبی علیہ السلام نے اس سے اظہار ناراضگی فرماتے ہوئے اور اس سے بیزارگی کا اظہار کرتے ہوئے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اس شخص کو چاہیے کہ جو استطاعت کے باوجود قربانی کا عمل نہیں کرتا اور قربانی جیسی عظیم عبادت کو سر انجام نہیں دیتا، اس شخص کو چاہیے کہ وہ ہماری عیدگاہ کے قریب تک نہ آئے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کو اتنا ناپسند کیا اور اس سے بیزاری کا اظہار کیا اور اس کے ساتھ ناراضگی کا اظہار فرمایا کہ وہ ہماری عیدگاہ کے قریب تک بھی نہ آئے، کہ جو شخص استطاعت کے باوجود، طاقت کے باوجود، قربانی کی صلاحیت رکھنے کے باوجود وہ قربانی کرنے سے قاصر رہا اور اس نے قربانی نہ کی، تو آقا علیہ السلام نے اس کو اتنا ناپسند کیا کہ اس کے ساتھ اتنی ناراضگی کا اظہار فرمایا کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس شخص کو ہماری عیدگاہ کے قریب آنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ما ہذہ الاضاحی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قربانیاں کیا ہیں جس قربانی کے کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا، اس میں کیا ہے، یہ کیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، سنت ابیکم ابراہیم، یہ قربانی تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کی، ما لنا فیہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ اس سنت میں ہمارے لیے کیا ہے؟ یعنی ہمارے لیے اس عمل کے اندر، قربانی کی اس عبادت کے اندر ہمارے لیے اجر اور ثواب کیا ہے، اور یہ قربانی کا عمل سر انجام دینے پر ہمیں کیا ملے گا؟ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، بکل شعرۃ حسنۃ، اے صحابہ یہ قربانی اتنا بڑا عمل ہے اور اتنی عظیم عبادت ہے اور اتنی عظیم بندگی ہے، فرمایا جو شخص قربانی کرتا ہے، اللہ رب العالمین قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے میں اس کو ایک نیکی عطا فرماتا ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فالصوفو، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ جانور کہ جن کے جسم پر اون ہوتی ہے ان کا کیا حکم ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا، بکل شعرۃ من الصوف حسنہ، فرمایا اون جن جانوروں پر ہوتی ہے ہر بال کے بدلے میں اللہ رب العالمین اون کے ہر بال کے بدلے میں بھی اللہ تبارک و تعالی ایک نیکی عطا فرماتا ہے قربانی کرنے والے کو۔ اور ایک حدیث مبارکہ کے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قربانی کرتے ہوئے بڑی خوش دلی کے ساتھ اور خندہ پیشانی کے ساتھ قربانی کیا کرو، اور کھلے دل کے ساتھ قربانی کیا کرو، کہ جب قربانی کرنے کا تم ارادہ کرتے ہو اور اللہ رب العالمین کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے، اپنے پروردگار کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، اور چونکہ عبادت تو کوئی بھی ہو وہ اللہ رب العالمین کے لیے ہی کی جاتی ہے، تو فرمایا جب تم قربانی کی عبادت سر انجام دیتے ہو اور جانور کو ذبح کرتے ہو، لٹاتے ہو زمین پر، ابھی جانور کو ذبح کرتے ہوئے اس کا خون زمین پر نہیں گرتا، اللہ رب العالمین اس نیت کی برکت سے اس کو پہلے قبولیت کا درجہ اور شرف عطا فرما دیتا ہے۔ یعنی قربانی کہ جانور کا خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کو قبولیت کا درجہ عطا فرما دیتا ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے جس کی قربانی اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں قبولیت کا شرف پا جاتی ہے اور جس کی عبادت قبول ہو جاتی ہے، تو اس کو اللہ رب العالمین نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق کتنا اجر عطا فرمائے گا، جیسا کہ میں نے پہلے حدیث میں عرض کر دیا۔ اور نبی علیہ السلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ یہ جانور جو تم ذبح کرتے ہو، یہ قیامت میں تمہارے لیے جب پل صراط سے گزرو گے، اس وقت اللہ رب العالمین ان جانوروں کو تمہارے لیے سواریاں بنا دے گا کہ تم ان پر سوار ہو کر بڑی آسانی کے ساتھ
اور بڑے آرام اور سکون کے ساتھ کہ جب پل صراط جو تلوار سے زیادہ تیز اور بال سے زیادہ باریک اور جو جہنم کی آگ کے اوپر بنا ہوا ہے، جہاں سے ہر ایک کو گزر کر جنت میں داخل ہونا ہے، فرمایا کہ وہ اتنا مشکل ترین مرحلہ ہوگا، اتنا مشکل ترین مرحلہ ہوگا کہ آپ اندازہ کریں کہ جو تلوار سے زیادہ تیز ہو اور بال سے زیادہ باریک ہو تو اس پر گزرنا کیسا ہوگا۔ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نگاہ کرم سے اور آپ کی دعاؤں کی برکت سے کہ نبی علیہ السلام اس وقت ربی سلم امتی کی دعائیں فرمائیں گے، اور آقا علیہ السلام کی دعا کی برکت سے آپ کی امت جو ہے وہ اس پل صراط سے گزر پائے گی۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اس وقت جو لوگ قربانیاں کرتے ہیں، اللہ رب العالمین ان کی قربانی جس کی قبول ہو جاتی ہے، اور قبولیت کی شرط یہ ہے کہ قربانی کرنے والا شخص صرف اور صرف اپنے مولا اور اپنے مالک کی رضا کی خاطر یہ عمل سر انجام دے، اور کوئی دنیاوی مقاصد اس کے پیش نظر نہیں ہونے چاہیے، اور کسی دنیاوی غرض کے لیے قربانی کا عمل سر انجام نہیں دینا چاہیے، اس لیے کہ دنیاوی جو اغراض و مقاصد اور فوائد ہیں وہ تو ضمنی طور پر خود بخود انسان کو حاصل ہو جاتے ہیں۔ عبادت خالصتاً اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے اور اس کی خوشنودی کے لیے اور اس کو راضی کرنے کے لیے ہی کرنی چاہیے۔ جب انسان پورے اخلاص کے ساتھ اور للہیت کے ساتھ اور خالص نیت کے ساتھ یہ عبادت جب انسان کرتا ہے خالص اللہ رب العالمین کی خوشنودی کے لیے اور اس کی رضا کے لیے، تو اللہ رب العالمین پھر اپنے بندے پر بے شمار رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ تو یہ قربانی کے چند فضائل تھے جو میں نے پیش کیے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من کان لہ ساعۃ، وہ شخص جس کے اندر توفیق ہو، ساعت ہو، یعنی استطاعت جس کے اندر موجود ہو، جو صاحب نصاب ہو، اس پر قربانی واجب ہے۔ ہر شخص پر قربانی واجب نہیں ہوتی۔ جو شخص صاحب نصاب ہو اس پر یہ قربانی کا جو وجوب ہے اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اور اس کے لیے فقہائے اسلام نے جو شرائط بیان کی ہیں ان میں سے چند شرائط یہ ہیں کہ قربانی کرنے والا شخص مسلمان ہو، اور مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ وہ عاقل بھی ہو، بالغ بھی ہو، کہ نابالغ پر احکام شرع متوجہ نہیں ہوتے۔ اسی طرح وہ مجنون اور پاگل نہ ہو، اور جس کا عقل خراب ہو ایسا شخص بھی نہ ہو کہ اس شخص پر بھی قربانی جو ہے وہ واجب نہیں ہوتی، اور ایسے ہی مسافر پر بھی قربانی کا وجوب لازم نہیں ہوتا، مقیم ہونا بھی ضروری ہے۔ تو یہ چند شرائط ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ صاحب نصاب ہونا بھی ضروری ہے، یعنی قربانی کے ایام میں وہ شخص جو 52.5 تولے چاندی یا 7.5 تولے سونا کا مالک ہو، اور اس کے پاس 7.5 تولے سونا ہو یا 52.5 تولے چاندی ہو، یا 52.5 تولے چاندی کی قیمت ہو، یا 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر اس کے پاس سامان تجارت ہو۔ بلکہ فقہائے اسلام نے یہ بھی لکھا ہے کہ ضروریات زندگی سے ہٹ کر جو چیز بھی انسان کی ملکیت کے اندر موجود ہوگی، اگر کسی شخص کے پاس ایک مکان ہے اور اس کے متعدد کمرے ہیں، اور ان کمروں میں سے ایک کمرہ یا 2 کمرے اس کے استعمال میں سال میں ایک مرتبہ بھی اس کے استعمال میں نہیں آتے، وہ بند رہتے ہیں، تو فرمایا ان کمروں کی قیمت کو بھی اس میں شمار کیا جائے گا، اور قیمت لگا کر اگر وہ صاحب نصاب بن جاتا ہے اور 52.5 تولے چاندی تک کی جو قیمت ہے اس تک اس کی قیمت پہنچ جاتی ہے، تو ایسے شخص پر قربانی کرنا جو ہے وہ لازم اور ضروری ہے۔ بڑی افسوس اور حیرت کی بات یہ ہے کہ کئی ایسے گھرانے موجود ہیں کہ جہاں پر چند افراد رہتے ہیں اور وہ سارے ہی صاحب نصاب ہوتے ہیں، لیکن وہ قربانی صرف ان میں سے ایک شخص کرتا ہے اور باقی اسی پر اکتفا کر لیتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے۔ اگر ایک گھر کے اندر چند افراد صاحب نصاب ہیں اور ان کے پاس قربانی کے ایام کے اندر 52.5 تولے چاندی کی قیمت ان کی حاجات اصلیہ اور ضروریات زندگی سے زائد ان کے پاس اگر موجود ہیں، تو گھر کے اندر اگر جتنے بھی افراد ہیں اور وہ صاحب نصاب ہیں، ان سب پر
قربانی کرنا جو ہے وہ لازم اور ضروری ہے۔ صرف ایک آدمی کی طرف سے قربانی کر لینا باقی افراد کی طرف جو وجوب متوجہ ہو رہا ہے اس سے چھٹکارا حاصل نہیں ہوگا، بلکہ اگر وہ لوگ جو صاحب نصاب ہونے کے باوجود، صاحب استطاعت ہونے کے باوجود وہ قربانی نہیں کرتے اور ایک ہی قربانی پر اکتفا کر لیتے ہیں، تو وہ سب گناہگار ہوں گے کہ جو قربانی کے عمل میں شریک نہ ہوئے، کیونکہ قربانی کا وجوب ہر صاحب نصاب پر جو ہے وہ متوجہ ہوتا ہے۔ تو گھر کے اندر جتنے بھی افراد صاحب نصاب ہوں، وہ کسی ایک گھر کے سربراہ کی قربانی پر ہی اکتفا نہ کریں، بلکہ جس کو اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت اور توفیق اور یہ استطاعت عطا فرمائی ہے، وہ اس کا شکر ادا کرے اور اللہ رب العالمین کی دی ہوئی طاقت سے اور اس کی دی ہوئی توفیق سے اور اس کی عطا کردہ استطاعت سے اس کی راہ میں خرچ کیا جائے اور قربانی کی جائے۔ کہ یہ قربانی اتنا بڑا عمل ہے کہ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ قربانی کے ایام کے اندر سوائے قربانی کے کوئی عمل ایسا نہیں جو اللہ کو اس عمل سے زیادہ محبوب تر ہو۔ یعنی قربانی اللہ رب العالمین کو ایام قربانی کے اندر جو اعمال نیک کیے جاتے ہیں، ان سب اعمال میں سب سے بہترین عمل اور محبوب ترین عمل اگر بندے کا کوئی ہے تو وہ یہ عمل ہے کہ بندہ اللہ کی راہ میں قربانی پیش کرے۔ یہ قربانی تو جانوروں کی قربانی پیش کی جا رہی ہے، جانور اللہ کے حضور قربان کیا جا رہا ہے۔ اللہ کے پیاروں کو اگر دیکھا جائے اور اللہ کے محبوب بندوں کو دیکھا جائے، حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والتسلیمات، جب آپ کو قربانی کا حکم ہوا اور آپ کو اشارہ دیا گیا اور خواب کے اندر آپ کو حکم دیا گیا، تو آپ نے تو اپنے لخت جگر اور نور نظر اور دل کے قرار کو حضرت سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ کو، جو اپنے بیٹے کو آپ نے اللہ رب العالمین کی رضا اور خوشنودی کے لیے چھری کے نیچے آپ نے لٹا کر اس کو بھی قربان کرنے سے دریغ نہ کیا اور اپنے بیٹے کی قربانی پیش کر دی۔ اللہ رب العالمین کو ان کی یہ ادا کس قدر پسند آئی اور یہ ادا ان کی کتنی محبوب ہوئی کہ رب کریم نے اس ادا کو اتنا پسند کیا کہ امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اس قربانی کے عمل کو لازم قرار دیا اور اس سنت کو جاری اور ساری رکھا کہ میرے ابراہیم کی یہ ادا مجھے اتنی پسند ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ قیامت تک یہ ادا اس طرح اور اس قربانی کی صورت میں جاری رہنی چاہیے۔ تو آپ یہ اندازہ کریں کہ قربانی جب اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں پیش کرنے کا وقت آتا ہے تو اللہ کے برگزیدہ اور اس کے محبوب ترین بندے جو ہیں وہ اتنی اس قدر اپنی اولاد کی قربانی بھی پیش کرنے سے دریغ نہیں کر رہے۔ تو مال بھی انسان کو محبوب ہوتا ہے، مال سے بھی انسان فطری طور پر طبعی طور پر محبت کرتا ہے۔ جب انسان اسی مال سے جس سے وہ فطری اور طبعی طور پر محبت کرتا ہے، جب اسی سے خرید کر جانور کو اللہ کے حضور پیش کرتا ہے اور قربان کرتا ہے اور اس میں اس کی نیت گوشت حاصل کرنے کی یا کوئی دنیاوی نفع حاصل کرنے کی اس کی نیت اور اس کا ارادہ نہیں ہوتا، صرف اللہ کی رضا کے لیے وہ یہ عمل کر رہا ہے اور کوئی دنیاوی غرض اور کوئی غایت اور دنیا کا کوئی مقصد اس کے پیش نظر نہیں ہوتا، تو اللہ رب العالمین اس کو اس عمل کی برکت سے کتنی کامل درجے کی بخشش عطا فرمائے گا اور کس قدر اس پر رحمتوں کا نزول ہوگا۔ تو صاحب نصاب لوگ جتنے بھی ہیں وہ قربانی کرنے سے دریغ نہ کریں۔ جتنے لوگ گھروں کے اندر جتنے لوگ ہیں جو صاحب نصاب ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق بخشی ہے، وہ اس عبادت سے اور اس اللہ رب العالمین کی عطا کردہ اتنی بڑی دولت اور نعمت سے محروم نہ بنیں، بلکہ یہ عبادت سر انجام دے کر اللہ رب العالمین کی بے شمار رحمتیں حاصل کریں۔ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو یہ قربانی کا عمل پوری خندہ پیشانی کے ساتھ سر انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن و سنت کا فہم سلیم عطا فرمائے اور قرآن و سنت کی تعلیمات کے زیر سایہ اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔